السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ایپیسوڈ نمبر 177 جو کہ ہر لحاظ سے بہترین ایپیسوڈ تھا، اور منگولوں نے یعنی عثمان بے قبیلے پر، عثمان بے پر اور ناظرین عثمان بے کے لوگوں پر تشدد ہی کر دیا، اور ناظرین ہر ایک بندے کو قتل کر دیا۔ یہ ارطغرل کا سین دہرایا گیا ہے جب نویان نے ارطغرل کے قبیلے پر حملہ کر دیا تھا اور ہر ایک بندے کو جلا دیا تھا۔ تو ناظرین وہی سین دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ یہاں پر اولوگن نے یعنی عثمان بے قبیلے پر حملہ کر دیا، عثمان بے قبیلہ بھی حاصل کر لیا، بلکہ اس کے سارے لوگوں کو بھی نکال دیا۔ لیکن ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا انجام بہت سخت ہونے والا ہے۔ ایک طرف عثمان بے کے 5 دشمن جو کہ عثمان بے کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، دوسری طرف ناظرین البائی جس نے عثمان بے کے ساتھ اتنی بڑی غداری کر دی جو کہ نہ کے برابر ہے، اور تیسری طرف ناظرین عثمان بے اور عثمان بے کا ریاست، یعنی ناظرین عثمان بے نہ تو آج تک منگولوں کے سامنے جھکا نہ بازنطینیوں کے سامنے۔ اب ناظرین عثمان بے کے ساتھ ایک بڑی ریاست ہے، اس کے باوجود بھی عثمان بے یعنی منگولوں کے سامنے ہار مان چکے ہیں۔ ناظرین ان سب کے پیچھے یعنی عثمان بے کے لوگ ہیں، عثمان بے کے لوگ جو کہ ایک ایک کر کے مر رہے تھے، اس لیے عثمان بے نے ہار مانی تھی۔ لیکن ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ عثمان بے یعنی ہوشیار بہت زیادہ ہے۔ عثمان بے نے ایک منصوبہ بنایا تھا جس کے ماتحت یعنی وہ منگول کمانڈر اولوگن کو مارنا چاہتا تھا، لیکن ناظرین جب سعود میں یعنی اس کا منصوبہ کام کر رہا تھا تو اسی ٹائم البائی نے منصوبے کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہاں پر ناظرین عثمان بے کا منصوبہ آگے پیچھے ہو گیا اور منگول کمانڈر بچ چکا ہے۔ لیکن ناظرین ایپیسوڈ کے ٹریلر میں یعنی البائی جو کہ غدار ثابت ہو چکے ہیں، اور ناظرین اس کا راز بھی پاش ہو گیا ہے، یعنی ناظرین وہ سنگوتک ان کے پوتے ہیں۔ لیکن ناظرین عثمان بے کو اب پتہ چلا، ناظرین البائی نے اس لیے غداری کی ہے، اس کا کہنا تھا کہ یعنی سلیمان شاہ کا تخت تھا وہ یعنی سنگرتکین کا حق تھا، لیکن اس کا تخت یعنی ارطغرل کو دے دیا گیا تھا، تو اس لیے وجہ سے یعنی میرے خیال سے البائی نے غداری کی ہے۔ اور ناظرین یہ اس نے ٹریل میں کہہ بھی دیا تھا کہ اصل حق ہمارا تھا، لیکن عثمان بے نے ہمارے حق پر ڈاکہ مارا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر اس کا راز سامنے آ گیا ہے، لیکن اب اس کا انجام بھی بہت جلد واضح ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، اب یعنی البائی عثمان بے کو راستے سے ہٹانا جاتا ہے، اور آپ نے ٹریلر میں ایک سین دیکھا کہ کمانڈر اولوگن یعنی عثمان بے کو تیر سے مارنا چاہتا ہے، اور ناظرین یہاں پر کمانڈر اولوگن کے کمان سے تیر نکل بھی چکی ہے، اور عثمان بے کے سینے پر لگ بھی جائے گی یا نہیں یہ ٹریلر میں نہیں دکھایا گیا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر مدد کون کرے گا؟ تو ناظرین یہاں پر عثمان بے کچھ بھی نہیں ہوگا، عثمان بے بچ جائیں گے۔ ناظرین یہاں پر میرے خیال سے جو تیر یعنی کمانڈر اولوگن نے مارا ہے، میرے خیال سے ناظرین عثمان بے کو جس رسی سے باندھا ہے اس رسی کو لگ جائے گا، اور ناظرین یہاں پر عثمان بے بچ جائیں گے۔ اور میرے خیال سے پیچھے سے یعنی قبیلے پر بالا خاتون، اورحان بے اور اس کے سپاہی یعنی حملہ کریں گے، کیونکہ ناظرین جب عثمان بے کو یعنی دروازے پر لٹکایا جا رہا تھا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے تھے، تو اسی ٹائم ناظرین آپ نے ایک سین دیکھا کہ بالا خاتون اور اس کے سپاہی اور اورحان اور علاؤالدین بے جنگل کی سائڈ سے یعنی عثمان بے کو اور قبیلوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو میرے خیال سے ناظرین یہاں پر عثمان بے کے بیٹے اورحان بے اور بالا خاتون کوئی نہ کوئی ایک منصوبہ بنائیں گے جس سے یعنی ناظرین عثمان بے کو بچا لیا جائے۔ بات کریں ناظرین اگر البائی کے بارے میں، تو ناظرین منگول کمانڈر اولوگن نے البائی کو کئی تخت پر بٹھا دیا ہے، اور اب ناظرین وہ عثمان بے کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ناظرین البائی اس لیے کر رہا ہے کہ اگر عثمان بے زندہ رہے تو ناظرین البائی کے تخت کو خطرہ ہے، اس لیے ناظرین اس نے یعنی کمانڈر اولوگن کو حکم دیا ہے عثمان بے کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی اس کو مار دیا جائے، اور اسی وجہ سے کمانڈر اولوگن نے یعنی عثمان بے کو باندھ دیا ہے، اور اب ناظرین تیر سے مارنے والا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر عثمان بے کو تیر نہیں لگے گا، بلکہ میرے خیال سے یا تو کسی منگول سپاہی کو تیر لگے گا، یا پھر میرے خیال سے عثمان بے کو جس رسی سے باندھا ہوا ہے اس کو تیر لگ جائے گا، اور اسی دوران میرے خیال سے ناظرین بالا خاتون اور اورحان بے اور باقی سپاہی یعنی قبیلے پر حملہ کریں گے، اور میرے خیال سے یہاں پر اولوگن کو پکڑ لیا جائے گا۔ لیکن ناظرین اس سے پہلے یعنی قبیلے میں پہلے سے سپاہی کو بھیج دیا جائے گا، تاکہ جیسے اورحان بے اور بالا خاتون یعنی قبیلے پر حملہ کریں گے تو باقی سپاہی بھی یعنی صلیبیوں پر اور منگولوں پر جہنم واصل کر دیں گے۔ ناظرین ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا جائے گا جو کہ اورحان بے اور علاؤالدین بے اور بالا خاتون بنائیں گے، یعنی پہلے سے سپاہی کو یعنی قبیلے میں چپکے سے بھیج دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب بالا خاتون اور اورحان بے اور باقی سپاہی حملہ کریں گے منگولوں اور بازنطینیوں پر حامی ہو جائیں گے اور ان کو جہنم واصل کر دیں گے۔ لیکن ناظرین البائی کا انجام بہت ہی سخت ہونے والا ہے، اور اگر بات کریں ناظرین بیگم خاتون کے بارے میں کہ کیا بیگم خاتون بھی غدار ہے، تو میرے خیال سے ناظرین ایسا نہیں ہے۔
بیگم خاتون میرے خیال سے عثمان بے کی جاسوس ہے اور البائی کو پکڑنے میں یعنی اس کے لیے کام کر رہی ہے. جس طرح ناظرین اس نے کراچی صاحب کے ساتھ کام کیا تھا اور عثمان بے کو ایک بڑے خطرے سے بچایا تھا, تو میرے خیال سے یہاں پر بھی بیگم یعنی عثمان بے کی جاسوس ہے. دوسری طرف اگر بات کریں ناظرین ساؤچی کے بیٹے سلیمان کے بارے میں, ناظرین فیس بک اور باقی سوشل میڈیا پر کچھ باتیں گردش کر رہی ہے کہ ساؤچی کا بیٹا سلیمان کی انٹری ہونے والی ہے اور ناظرین وہ عثمان بے کو بچانے آئیں گے. لیکن ناظرین اگر اس کے بارے میں بات کریں تو میرے خیال سے یہ ممکن ہے کہ اس کی انٹری کرا دی جائے. تو ناظرین اگر یہاں پر سلیمان کی انٹری ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. فی الحال تو کوئی بھی ایک ایسی نیوز نہیں ہے جس میں یعنی اس کا ذکر کیا ہو کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اس کی انٹری ہونے والی ہے اور یہ عثمان بے کو بچائیں گے. تو ناظرین اگر اس کے بارے میں کوئی نیوز آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. بات رہ گئی ناظرین اورحان بے کے بارے میں اور بوران کے بارے میں. ناظرین آپ نے ایک سین دیکھا کہ اورحان یعنی بازنطینوں کو جہنم واصل کر رہا ہے, اور اگر بات کریں ناظرین بوران کے بارے میں تو ناظرین بوران نے منگولوں کو جہنم واصل کر دیا ہے. ناظرین آپ نے ایک سین دیکھا کہ اورحان نے یہاں پر دھماکہ کیا ہے اور اسے سارے منگول اڑ کر راکھ ہو چکے ہیں. میرے خیال سے ناظرین منگول یعنی کئی قبیلے کی طرف جائیں گے اور بیچ راستے میں یعنی اورحان اور یعنی بوران بے یعنی ایک منصوبہ بنائیں گے تاکہ منگولوں کو روکا جائے, کیونکہ ناظرین منگول تعداد میں زیادہ ہوں گے, اس لیے ناظرین بوران ایک دھماکہ کر کے سارے منگولوں کو اڑا دیں گے. بات رہ گئی ناظرین بالا خاتون کے بارے میں, اورحان بے کے بارے میں اور علاؤالدین بے کے بارے میں, جن کی تلواریں یعنی بازنطینیوں اور منگولوں کے سامنے ٹکرا چکی ہے. ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلات کے وقت ہی ہر بندے کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا بندہ بہادر ہے اور کتنا ہوشیار. اب ناظرین پتہ چل جائے گا کہ صوفیہ بہادر ہے یا پھر بالا خاتون. ناظرین کرام ٹریلر کے ایک سین میں یعنی بالا خاتون اور صوفیہ کی تلواریں ٹکرا جاتی ہے, جہاں پر ناظرین ایک تگڑی پیڈ دیکھنے کو ملتی ہے. ناظرین کرام یہاں پر آپ نے ایک سین دیکھا کہ علاؤالدین بے یعنی کمانڈر لوکاس کے ساتھ یعنی لڑ رہا ہے. تو میرے خیال سے ناظرین یہاں پر جیت کس کی ہوگی؟ ایک طرف ایک ایسا کمانڈر جو کہ 25 بازنطینی سپاہیوں کو اکیلے ہی مار سکتا ہے, اور دوسری طرف عثمان بے کا ماہر بیٹا علاؤالدین بے. تو ناظرین کرام آپ کی اس میں کیا رائے ہے, کون جیتے گا یہاں پر, علاؤالدین بے یا پھر لوکاس؟ تو میرے خیال سے ناظرین یہاں پر لوکاس شکست کھا جائیں گے اور عثمان بے کے بیٹے علاؤالدین بے اس بازی کو لے جائیں گے. دوسری طرف ناظرین یعنی بالا خاتون اور صوفیہ. ناظرین آپ نے ایک سین دیکھا کہ بالا خاتون نے یعنی صوفیہ کو ایک لات ماری اور یہاں پر صوفیہ گر جائے گی. تو کیا ناظرین یہاں پر صوفیہ کو پکڑ لیا جائے گا؟ تو میرے خیال سے ناظرین اگر یہ سین ایپیسوڈ والے تو میرے خیال سے ناظرین اگر یہ سین قبیلے کے سین سے پچھلا ہوا تو میرے خیال سے یہاں پر پھر صوفیہ کو پکڑ لیا جائے گا, کیونکہ ناظرین ٹریلر میں جو سین دکھایا گیا تھا اس میں عثمان بے کا سین آخر میں دکھایا گیا ہے اور یعنی صوفیہ اور بالا کا سین پہلے دکھایا گیا ہے. اگر ناظرین یہ سین یعنی قبیلے والے سین سے بعد میں ہوا تو پھر میرے خیال سے یہاں پر بالا خاتون یعنی صوفیہ کو پکڑ لیں گی اور یہاں پر میرے خیال سے لوکاس بھاگ جائے گا. تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.